یہ جو آج کی تقریب منعقد ہوئی، یہ ایک کلمی نسخہ جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے، جلد اول اور جلد دوم۔ بنیادی طور پر یہ پشتو میں لکھی ہوئی ایک کلمی نسخہ ہے جو سب سے پہلے 1120 ہجری میں افضل خان کے کہنے پر اس کے ساتھ ایک عالم یا کاتب عبدالحلیم نے ترجمہ کیا ہوا تھا فارسی یا عربی سے 1120 ہجری میں۔ اس طرح سے اس کے حساب سے اس کا تقریباً یہ جو کلمی نسخہ ابھی ہمیں سپرد کیا گیا ہے، یہ اس کلمی نسخے سے مرتب شدہ یا دوبارہ نقل شدہ جو میاں حسیب گل کاکا خیل نے 1273 ہجری میں ترجمہ اس کی نقل کیا ہوا ہے، اور اس کی 2 جلدیں 1283 میں لکھی گئی ہے۔ یہ جو کلمی نسخہ ہے 2 جلدوں میں، یہ خوشحال خان خٹک کی خاندان میں اس زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور یہ ہمیں خوشحال خان خٹک کی خاندان میں سے محمد ہمایون خان خٹک صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ہم سے رابطہ کیا تھا کہ اس طرح کی کلمی نسخے ہمارے ساتھ، وہ ہم پشتو اکیڈمی کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی ہمیں کئی کلمی نسخے پشتو اکیڈمی کو دیے ہوئے جو ابھی ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، اس پہ ہم نے کافی کام بھی کیا ہوا ہے، کچھ کو اشاعت بھی کیے ہوئے ہیں، اور یہ بھی اس سلسلے کی کڑی تھی چونکہ ان کے پاس رہنے سے یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ پس و پیش یا کہیں خراب نہ ہو جائے، تو اس خراب ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ کیوں نہ اس کلمی نسخے کو جو دیگر کلمی نسخے ہم نے پشتو اکیڈمی کو دیے ہوئے تھے اسی طرح سے یہ بھی ہم پشتو اکیڈمی کو ایک عطیہ کے طور پر، امانت کے طور پر تفویض کر دیں۔ اور یہ تقریب بھی آج اسی سلسلے میں تھی۔ یہ 2 جلدوں پر مشتمل کلمی نسخے تھے، ایک کلمی نسخے کی 2 جلدیں تھی جو ہمیں حوالے کی گئی۔ اس سلسلے میں ہم محمد ہمایون خان خٹک کے، اس کے خاندان کے دیگر افراد کے، اور پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر محمد سلیم عابد صاحب کے بھی مشکور ہے، جنہوں نے آ کر مہمانوں کی حوصلہ افزائی کی، اس تقریب میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے، اور باقاعدہ طور پر اس کلمی نسخوں کو خود بھی دیکھا، چونکہ وہ خود بھی ایک عالم آدمی ہے، اور یہ جو کلمی نسخے ہے یہ دینی موضوع پر ہے، یعنی تاج القصص کے موضوع پر۔ اس میں کائنات کی تخلیق اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی قرآن میں قصے مذکور ہے، اس حوالے سے اس موضوع پر یہ کلمی نسخے لکھے گئے تھے۔ یہ ایسا ہے کہ پہلے تو میں آپ کا مختصر سا اپنا تعارف کرا دوں۔ میں خوشحال خان خٹک کے 11ویں پشت میں ان کا پوتا ہوں، اور یہ نسخے وراثت میں آتے ہوئے اوپر سے آتے ہوئے مجھ تک پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی نسخے پشتو اکیڈمی کو حوالے کیے ہیں، تو یہ میرے پاس پڑی تھی ایک 2 جلد کلمی کتاب تاج القصص کے، جو کہ ترجمہ تھا، اوریجنل نام جو تھا کتاب کا وہ معارج القصص تھا۔ پشتو میں جب ترجمہ ہوا تو اس کا نام تاج القصص رکھا گیا۔ جن کے زمانے میں پہلی بار ان کی کتابت ہوئی، یعنی محمد افضل خان ولد محمد اشرف خان خٹک ہجری، یہ اشرف خان خٹک ہجری خوشحال بابا کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور میں انہی کی اولاد میں ہوں نیچے آتے ہوئے۔ تو میں نے اوپر ابھی وہ میٹنگ میں، وہ تقریب میں نے وہ پوری تفصیل بتائی ہے کہ کتنی کتابیں خوشحال خاندان کے، جس کو پشتو میں خوشحال کورانے کہتے ہیں، اس کی کتنی کلمی نسخے ہم نے، میرے اسلاف نے پشتو اکیڈمی یا افغانستان کے ادبیات کے انسٹیٹیوٹ کے حوالے کیے ہیں۔ لمبی تفصیل ہے۔ بہرحال یہ میرے پاس آئی تھی وراثت میں، جو کہ گھر میں چونکہ اس کا رکھنا میرے لیے مشکل تھا، اور لانگ رن میں یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ گھر میں رہے، تو اس لیے میں نے اس کو پشتو اکیڈمی کے حوالے کیا۔ وی سی صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ وہ اس تقریب میں موجود تھے، بلکہ میرے ساتھ جو ایگریمنٹ انہوں نے کیا حوالگی کا، اس پہ وی سی صاحب کا کاؤنٹر سائن ہے۔ تو اس سے پہلے جو پہلی جو تھی وہ انگریز کے دور میں خوشحال خان خٹک کا اوریجنل کلمی نسخہ میرے لکڑ دادا محمد افضل خان ولد
محمد نجف خان ریاست اکوڑا خٹک کے آخری سردار نے WH بیلیو جو کہ ایک مستشرق تھے جو کہ پشتو پہ کام کرتے تھے، اس نے پشتو کی گرامر بھی لکھی ہے، اس کے حوالے کی تھی میرے لکڑ دادا نے، اور وہ خوشحال بابا پہلی بار اس کے بعد جب اس کی چھپائی ہو گئی دنیا کے سامنے آ گئے۔ اس کے بعد میرے دادا کے بھائی نے فتح محمد خان ایڈوکیٹ نے، انہوں نے کتاب حوالے کی اس کی کامگار خٹک جو کہ خوشحال بابا کے پڑ پوتے تھے، ان کا کلمی نسخہ حوالی چھاپنے کے لیے حوالے کیا۔ پھر میرے دادا خواجہ محمد خان آف عثمانزئی سعادت آباد قلعے نے 4-5 نسخے کلمی حوالے کیے، جن میں سے ابھی جو میں نے ذکر کیا اشرف خان ہجری خوشحال بابا کے سب سے بڑے بیٹے، ان کی دیوان کا کلمی نسخہ میرے دادا نے پشتو اکیڈمی کے حوالے کیا۔ خوشحال بابا کے دوسرے بیٹے کاظم خان شیدا کے دیوان کا نسخہ کلمی نسخہ میرے دادا نے حوالے کیا پشتو اکیڈمی کے۔ اس کے علاوہ پشتو کی 2 مشہور لوگ داستانیں ہیں، تمام پشتون جانتے ہیں، آدم خان درخانی اور توردلی شاہی، یہ خوشحال بابا کے بیٹے صدر خان نے لکھی تھی، وہ بھی میرے دادا خواجہ محمد خان کے پاس تھیں، جو کہ انہوں نے مولانا عبدالقادر جو کہ پشتو اکیڈمی کے پہلے ڈائریکٹر تھے، جب 1955 میں پشتو اکیڈمی بنی تو ان کے حوالے کی، ان کی خدمات کا خواجہ محمد خان کا، میرے دادا کا مولانا عبدالقادر نے ذکر کیے اسی کتاب کے شروع میں۔ تو بس یہ ایک خاندانی وہ چلا آ رہا ہے جو کہ ادب سے ہمارا ایک ناطہ بنا ہوا ہے۔